ذرا تصور کریں کہ مدینہ کی ایک خاموش رات، پورا شہر نیند کے آغوش میں ڈوبا ہوا ہے، مگر ایک شخص اندھیرے میں جھکا بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے چند بال، ایک کنگھی کے دانت اور رسیوں کے گرہے رکھے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہے، ہر گرہ پر پھونک مار رہا ہے اور پھر ایک اور گرہ لگا رہا ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ایک خفیہ وار ہے، ایسا وار جو تلوار سے نہیں کیا جاتا، جسے جادو کہتے ہیں۔ اور یہ جادو کسی عام انسان پر نہیں بلکہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جا رہا ہے۔ اس خفیہ عمل کو کرنے والے شخص کا نام تھا لبید بن عاصم۔ وہ بنی جریق سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے مخصوص علم کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ عام زندگی میں وہ نمایاں نظر نہیں آتا تھا، مگر ایسے لوگ اکثر خاموشی میں ہی اپنا اثر قائم رکھتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کے بعد ایک نیا سماجی نظام قائم ہو رہا تھا۔ قبائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر لوگ جڑ رہے تھے۔ مہاجرین جو مکہ میں ظلم، بائیکاٹ اور اذیتیں سہ کر آئے تھے، مدینہ میں صرف پناہ لینے نہیں آئے بلکہ ایک نئے معاشرے کی تعمیر کر رہے تھے۔ مسجد نبوی عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم، مشورے، انصاف اور قیادت کا مرکز بن گئی تھی۔ یہاں کمزور اور طاقتور ایک صف میں کھڑے ہوتے، غلام اور سردار کے درمیان فرق مٹ رہا تھا۔ انسان کی عزت اب اس کے کردار سے پہچانی جاتی تھی۔ لیکن جب معاشرتی اصول بدلتے ہیں تو وہ لوگ سب سے زیادہ بے چین ہوتے ہیں جن کی طاقت پرانا نظام قائم رکھتا ہے۔ مدینہ میں مسلمان اکثریت میں تھے، مگر شہر صرف مسلمانوں پر مشتمل نہیں تھا۔ یہاں یہودی قبائل بھی آباد تھے، جن کے اپنے نظام، مفادات اور سیاسی حیثیت تھی۔ ابتدا میں امن کے معاہدے ہوئے اور کچھ عرصے تک یہ نظام قائم رہا، لیکن وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ اسلام کی دعوت مدینہ کی حدود سے نکل کر عرب کے مختلف علاقوں تک پہنچنے لگی۔ جنگ بدر نے مسلمانوں کو عزت دی اور جنگ احزاب نے دشمنوں کی طاقت توڑ دی۔ مدینہ ایک مضبوط مرکز بن گیا اور دلوں میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ دشمنی ہمیشہ اچانک پیدا نہیں ہوتی، پہلے اختلاف، پھر بدگمانی، پھر حسد اور آخرکار انسان خفیہ راستہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ مدینہ میں بھی یہی کچھ ہونے لگا تھا۔ لبید بن عاصم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بال، کنگھی کے دانت اور رسیوں کے گرہے استعمال کی۔ ہر گرہ کے ساتھ مخصوص کلمات پڑھے گئے اور پھونک مار کر اثر بند دیا گیا۔ یہ سب رات کی تنہائی میں ہوا، جہاں گواہ صرف اندھیرا تھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اس نے سب کچھ ایک گلیاف میں بند کر کے مدینہ کے قریب بیر جروان میں چھپا دیا تاکہ اثر لوگوں کی نظروں سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خفیہ عمل کی حقیقت ظاہر فرمائی۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، دو فرشتے حاضر ہوئے۔ ایک نے پوچھا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جواب ملا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کس نے کیا؟ جواب آیا، لبید بن عاصم نے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ چیزیں کہاں چھپی ہیں۔ صبح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی صحابہ کو بلا کر وہ گلیاف برآمد کروایا جس میں بال، کنگھی کے دانت اور بندھی ہوئی رسیوں کے گرہے موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ ہر گرہ کا بندھن ٹوٹا اور اثر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ صحابہ کے لیے ایک سبق تھا کہ خطرہ ہمیشہ سامنے سے نہیں آتا، کبھی پوشیدہ راستے سے بھی آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو خوف یا بدلے کی کہانی نہیں بنایا، بلکہ امت کے لیے تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے بعد میں سورہ فلق اور سورہ ناس صرف الفاظ نہیں بلکہ امت کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل حفاظت اللہ کی پناہ میں ہے اور انسان کے منصوبے اللہ کے فیصلے کے سامنے بے اثر ہیں۔ یہ کہانی صرف جادو کی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حکمت اور امت کے لیے سبق کی بھی ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے اور امت کی فلاح کو ترجیح دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو رضوان نور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ مستند اسلامی تاریخ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔